بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے آپ کو کوئی نعمت نہیں دی ہے اور کسی دوسرے کو وہ نعمت دی ہے. آپ کو وہ نعمت پسند آتی ہے، بھلی لگتی ہے، تو آپ پہ ماشاء اللہ، تبارک اللہ کہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ نعمت عطا کرے، لیکن جلیں مت. یہ مت سوچیں کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، اس کو نقصان پہنچائے. یہ بہت خطرناک چیز ہے ہماری زندگی کے لیے. اسے ہم کہتے ہیں جلنا، حسد کرنا. حسد کس قدر خطرناک ہے کہ ایک انسان کو قتل پر بھی آمادہ کر دیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کرنے کے لیے کس چیز نے اکسایا؟ جلن اور حسد نے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے کس چیز نے اکسایا؟ جلن اور حسد نے. اس لیے حسد اگر ہے تو اس کا علاج کیجیے. کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نعمتوں کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. اس نے جس کو چاہا نعمت دی، جس کو چاہا اس سے محروم رکھا. اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے ان کے بیچ میں سامان عیش تقسیم کیا ہے. زندگی گزارنے کے سامان اللہ نے تقسیم کیے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا. تو ہم کیوں جلتے ہیں؟ قسمت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے، جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. کیا لوگ جلتے ہیں اس چیز پر جو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے فضل اور کرم کی وجہ سے عطا فرمایا ہے؟ کیوں جلتے ہو؟ تو اگر ایک انسان یہ سمجھے گا کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو نعمت کی تقسیم اس کے ہاتھ میں تو نہیں تھی، اللہ کے ہاتھ میں تھی. اللہ رب العالمین نے فلاں کو دے دیا ہے تو ہم جلے نہ، کوشش کریں کہ ہمیں بھی وہ نعمت مل جائے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، کیونکہ نعمت کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں. دوسرے نمبر پر ہم لاکھ حسد کریں، لیکن جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کا نقصان نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ہم خود اپنے حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے. اسی لیے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے خلیفہ معتصم کا، کہ خلیفہ معتصم کے پاس ایک دیہاتی آیا. اس کی گفتگو اس کو بہت پسند آئی، اس نے اس کو قریب کر لیا. خلیفہ معتصم کا ایک وزیر تھا، وہ اس دیہاتی سے خار کھانے لگا، جلنے لگا. اس نے کیا کیا؟ ایک پلاننگ کی. اس دیہاتی کو اپنے پاس بلایا، خوب لہسن کھلایا، پیاز کھلایا تاکہ اس کے منہ سے بدبو آنے لگے. اور پھر اس کے بعد بادشاہ کے پاس گیا وہ وزیر، اور بادشاہ کا کان بھرنا شروع کر دیا کہ دیکھیے یہ دیہاتی جو ہے نا وہ آپ سے جلتا ہے، آپ کے بارے میں بری رائے رکھتا ہے، اس لیے آپ اس کو قریب نہ کریں. وہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. بالآخر وہ دیہاتی معمول کے مطابق جب خلیفہ معتصم کے پاس آیا تو معتصم نے اس کے قریب بات کرنی چاہی تو دیہاتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا تھا. خلیفہ کو احساس ہوا کہ واقعی میرے وزیر نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے. چنانچہ اس نے خط لکھا اور اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ میرے فلاں وزیر کے پاس اس کو یہ خط دینا. یہ جو وزیر تھا وہ دور سے دیکھ رہا تھا جو کچھ بھی بادشاہ نے فیصلہ کیا تھا. وزیر جب دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور اس دیہاتی سے کہتا ہے کہ خط کیسا ہے؟ تو میں یہ خط وزیر تک پہنچا دیتا ہوں. چنانچہ وہ خط لیا، وزیر کے پاس گیا. چونکہ خط میں لکھا ہوا تھا کہ حامل رقعہ جب تمہارے پاس آئے تو اسے قتل کر دو. اب قتل کس کو کیا جا رہا ہے؟
وزیر ہی کو کیا جا رہا ہے، وزیر قتل کر دیا گیا۔ اب جب بادشاہ کو پتا چلا کہ فلاں وزیر نے فلاں وزیر کو قتل کر دیا ہے، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ نے خط لکھا تھا اس لیے میں نے قتل کر دیا ہے۔ اب بادشاہ بدوی کو بلایا اور اس سے حقیقت جاننا چاہا، تو بدوی نے سارا ماجرا سنا دیا۔ تب خلیفہ معتصم نے ایک تاریخی بات کہی تھی کہ ما رأیت مثل الحسد ما عدلہ بدأ بصاحبہ فقتلہ، میں نے حسد سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والی چیز نہیں دیکھی کہ اپنے ہی ساتھی سے شروع کیا یہاں تک کہ اس کو قتل گاہ تک پہنچا دیا۔ اس لیے کسی سے جلے مت، کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔